بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس آیت میں 8واں ادب بیان کیا جا رہا ہے معاشرے کی پاکیزگی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر پردے کے احکام بیان فرمائے، اور یہ سب کچھ اس لیے تاکہ معاشرہ اور نفس پاک ہو جائے۔ تو اب یہ حسن ترتیب ہے کہ انسانی نفس کے اندر جو اللہ نے خواہش رکھی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ اور راستہ کون سا ہے۔ تو اس حوالے سے فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کرو، نکاح کراؤ ان کا جو بے نکاح ہے تم میں سے۔ ایامہ کا لفظ ایم کی جمع ہے، ایم، الف یہ میم۔ وہ مرد یا عورت کے جو بے زوج ہو، اس کا کوئی جوڑا نہ ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اور چاہے ان کا نکاح سرے سے ہوا ہی نہ ہو، کنوارے ہو، یا نکاح ہو چکا ہو لیکن کسی ایک زوج کی فوتگی واقع ہو چکی ہو یا طلاق واقع ہو چکی ہو۔ غرض یہ کہ بے زوج ہو، اس کو کہتے ہیں ایم۔ تو ان کا نکاح کرو اور کراؤ، اور نکاح کو آسان کرو، نکاح کراؤ، اور نکاح کا انتظام کرو، اور اس میں جو بھی معاونت ہو سکے وہ کرو، تاکہ معاشرہ پاک ہو، اور اس جائز راستے اور اس جائز طریقے سے خواہش نفس کی تسکین ہو، اور بے حیائی اور یعنی اور فحاشی سے معاشرہ پاک ہو جائے۔ ورنہ اگر نکاح عام نہ ہوگا اور نکاح مشکل ہو جائے گا، اور زیادہ تر لوگ بے زوج ہوں گے، اور ان کی خواہش کے پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ موجود نہیں ہوگا، تو پھر بے راہ روی کو راہ مل جائے گی، اور پھر معاشرے کے اندر فساد کو روکنا آسان نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مثبت اقدام ہے فحاشی کو روکنے کا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، چونکہ اس صورت میں فحشا کے اسباب کو روکا جا رہا ہے، اور اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا حکم ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کرو ان صالح افراد کا جو تمہارے غلاموں میں سے ہے یا تمہاری باندیوں لونڈیوں میں سے ہے۔ ان میں جو صالح ہیں ان کا نکاح کراؤ،
یعنی جن کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کہ ان میں صلاحیت نکاح کی موجود ہے، تاکہ ان کا نکاح کرانے کے بعد جو ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس کو پورا کر سکتے ہیں، اور یہ ان کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی خرابی پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو، تو تب جا کے ان کا نکاح کراؤ۔ ورنہ اگر نکاح کے نتیجے میں حقوق کی ادائیگی ہی نہ ہو سکے اور فساد پیدا ہو اور مزید خرابی ہو تو پھر تو یہ حکم نہیں ہے، اس لیے والصالحین کی قید لگا دی۔ یہ لفظ صالحین جو ہے یا تو اپنے اصطلاحی معنوں میں جو صالحیت ہے اور نیک ہے اس معنی میں ہو، تو تفسیر زاد المسیر میں لکھا ہے کہ صالحین صلاح سے مراد اس آیت میں ایمان، اور معنی یہ ہے کہ یعنی نکاح کراؤ مومنین کا، تمہارے غلاموں میں جو مومنین ہیں ان کا نکاح کراؤ۔ مشرکین سے یہ احتراز ہے، کفار ہے، مشرکین ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے والصالحین۔ لیکن تفسیر روح المعانی میں ہے کہ قیل الصالحین للنکاح والقیام بحقوقہ، یہاں صالحین کا جو لفظ ہے اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی جن میں قابلیت نکاح موجود ہو، تمہارے غلاموں میں سے یا تمہاری باندیوں میں سے ان کا نکاح کراؤ، ورنہ جن میں نکاح کی قابلیت نہ ہو، جو بالغ نہ ہو، جو حقوق ادا نہ کر سکے، جن سے آپ کو توقع نہ ہو کہ کوئی خیر پھیلے گا، تو وہاں پہ نکاح کرانے سے پھر بجائے اس کے کہ فائدہ ہو شاید خرابی پیدا ہو۔ اور یہ قابلیت تو آزاد مردوں میں بھی ہونی چاہیے، مگر غلاموں کا تو پورا بوجھ ہی آقاؤں پر پڑتا ہے، اور غلاموں کا تو پورا اختیار ہی آقاؤں کے پاس ہوتا ہے، تو آزاد لوگوں کو تو وہ مشورہ دے دیں گے، مگر غلاموں کے بارے میں ان کا فیصلہ تو گویا ان کی پوری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ان کے باب میں بالخصوص والصالحین من عبادکم و امائکم فرمایا، صالحین کی قید ان کے ساتھ بالخصوص ذکر کی۔ بس کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بے زوج نہ رہے، یہ اس ادب کا حاصل ہے۔ اور یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے نکاح کا، حقوق کی ادائیگی کا، زندگی بسر کرنے کا، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ یہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والی بھی ہے اور یہ شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنے والی ہے۔ تو اس سے پہلے کی آیت میں جو فرمایا کہ نگاہیں پست رکھو، نیچی رکھو، بچا کے رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تو یہی دونوں فائدے تو نکاح سے حاصل ہوتے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ نفس کے تابع کرنے کا ذریعہ ہے، یہ شہوت شکن ہے۔ یہاں پر وَأَنْكِحُوا کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نکاح کرانا۔ اس سے اس طرف ایک ترغیب اور اشارہ ملتا ہے کہ نکاح کرنے کا
مسنون طریقہ یہی ہے کہ کوئی ولی ہو اور کوئی سرپرست ہو جو کسی بے نکاح اور بے زوج کا نکاح کرائے، اور یہ مسنون اور اخلاقی طریقہ ہے۔ اور بغیر ولی کی اجازت کے اور بغیر کسی سرپرست کے نکاح کرنا نکاح کا مسنون اور اخلاقی طریقہ نہیں ہے۔ باقی رہا یہ کہ اگر کسی کا کوئی اس قسم کا سرپرست نہیں ہے تو جو بالغ ہوں گے ان کی تو اپنی مرضی سے نکاح ہو سکتا ہے، اور بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرنا کیسا ہے؟ تو یہ مسنون اور افضل تو نہیں ہے، مگر ایسا نکاح اگر ہو جائے تو اگر ولی کا اعتراض اس پر ایسا اعتراض ہو کہ نکاح کسی غیر کف میں ہوا ہے، نکاح کسی ایسی جگہ ہوا ہے جس سے بجائے فائدے کے نقصان اور بالخصوص دینی نقصان کا خطرہ ہے، اس اعتراض کی بنا پر اگر ولی نے اعتراض کیا ہے اور نکاح کو روکا ہے تو پھر اس کے لیے احادیث میں ہے کہ لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے، اور اس کے لیے فرمایا ہے کہ ایسا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ ورنہ اگر مناسب جگہ پر کوئی لڑکی نکاح کرے تو یہ اختیار اس کو حاصل ہے، یعنی اگر ولی اور لڑکی کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو لڑکی کی رائے کو ترجیح حاصل ہے۔ ان کی رائے کو دے کے بغیر اپنا حکم کسی لڑکی پر مسلط کرنا ظلم ہے، اور ایسی احادیث موجود ہیں کہ ایک لڑکی کا نکاح اس کے باپ نے ان کی ایسے لڑکے سے کرا دیا کہ جو ان کو جس پہ وہ راضی نہیں تھی اور جسے وہ پسند نہیں کرتی تھی، تو آپ نے ایسے نکاح کو کالعدم قرار دیا، اور آپ نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر تم چاہو تو نکاح پہ کو قبول کر لو ورنہ ختم کر دو۔ ایسی احادیث صحیحہ بھی موجود ہے۔ اس لیے لڑکی کی مرضی کو دخل تو یقیناً حاصل ہے، اور اس پر اپنی مرضی کو مسلط کرنا ظلم ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ لڑکی کو ایسا پورا اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہیں نکاح کر لے، بلکہ اس کا جو مسنون اور افضل طریقہ ہے اور جو اس کا اخلاقی طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی سرپرست کے ذریعے سے یہ نکاح قائم ہو، الا یہ کہ ولی جبر کرے اور لڑکی راضی نہ ہو اور معاملہ اختلافی ہو تو وہاں لڑکی کے اختیار کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اور اس سے مراد کلی چھوٹ دینا کسی لڑکی کو نہیں ہے، ورنہ تو معاشرے کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں کسی لڑکی کو محض کی شوہر کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا اور سب خاندان والوں سے کاٹ دینا یہ کوئی دانائی نہیں بلکہ لڑکی کا بھی پورا خسارہ ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی احادیث کو سامنے رکھ کر اس کا حاصل یہ ہے کہ ولی کی اجازت افضل اور بہتر اور مسنون ہے، اور بغیر ولی کی اجازت کے نکاح اگر غیر کف میں ہے تو باطل اور کالعدم ہے، لیکن اگر کف اور مناسب جگہ ہے تو پھر ولی کو اس پر راضی ہونا چاہیے اور اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن باوجود اس کے بھی اگر وہ اعتراض کرے تو لڑکی کی رائے کو نکاح کے کرنے میں ترجیح حاصل ہے۔ ولی کی ذمہ داری بھی تو ہوگی نا کہ وہ جلد سے جلد جی اسی تناظر میں ہم یہ مسئلہ کو اعتدال میں لا کر، یعنی یہ جو اختلافی مسئلہ ہے دونوں جانب سے، اسی تناظر میں یعنی مختلف حیثیات سے دیکھ کر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ نکاح بغیر ولی کی اجازت کے کیا حکم رکھتا ہے۔ لیکن اس آیت میں جو ہے یہ مسئلہ زیر بحث تو نہیں ہے، اس آیت میں تو وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ میں جو انکحو کا لفظ ہے اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ حکم ہے، اس میں یہ ہے کہ نکاح کرانے کا انتظام کرو، لیکن یہ جو انکحو کا حکم ہے یہ وجوبی تو نہیں ہے،
کیا آپ کسی کا نکاح واجب ہے کہ کرائیں، اور وہ جب آپ کرائیں تو ان کو اس نکاح کے آپ کے فیصلے کو رد کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، یہ معنی تو انکحو کا نہیں ہے، اس لیے کہ الایامہ میں تو بالغ لوگ بھی سارے شامل ہیں، تو بغیر ان کی مرضی کے کیسے نکاح ہوگا؟ یہ تو الایامہ میں اگر بالغ ہے تو وہ تو یقیناً مراد نہیں ہے، اس لیے انکحو کے اس لفظ کو وجوب پر تو ہم محمول نہیں کر سکتے کہ یہ واجب ہے۔ وہ ماحول کریٹ کیا، وہ ماحول، وہ انتظام کیا جائے، ان کا نکاح کیا جائے، اور کوشش کی جائے وارثین بھی، حکمران بھی، مسلمان بھی، کہ یہ نکاح آسان ہو۔ اس کا طریقہ یہ کہ نکاح جو ہے اس میں حق مہر کی جو زیادتی ہوتی ہے، یا نکاح میں جو فضول رسم و رواج ہوتے ہیں، یا نکاح میں کسی کی بارداری اور امیری کو اصل میں مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے نکاح کے ان رشتوں کو مشکل کیا جا رہا ہے، یہ معاشرے کا یہ رسم و رواج ختم ہونا چاہیے، ٹوٹنا چاہیے، ورنہ اس کے نتیجے میں پھر جب یہ جائز راستہ بند ہوگا تو ناجائز راستے کھلیں گے۔ یہ اصل میں اس آیت کا مفہوم ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو اس حوالے سے ہوتا ہے وہ مالی پوزیشن ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان یکونوا فقراء، اگر ہوں وہ محتاج، یغنہم اللہ من فضلہ، تو غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے۔ یعنی اگر یہ آزاد افراد، یا بعض نے ان غلاموں کو بھی داخل کیا ہے، یہ اگر فقیر ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں، فقیر سے مراد یہ اردو کا فقیر نہیں مراد، اس کو ڈیفائن کر دیں تھوڑا اسلامی، یعنی ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مالی وسعت رکھے۔ یہاں جس حالت میں اس کا استعمال ہوا ہے، یعنی وہ ایسے محتاج ضرورت مند ہیں کہ ان کے اس مال کو ہی آپ آسرا کر کے نکاح کرتے ہیں، اور مال ہی کی وجہ سے آپ نکاح کو روکتے ہیں، ورنہ ان میں صلاحیت نکاح کی موجود ہے، صلاحیت حقوق کی ادائیگی کی موجود ہے، صلاحیت کمانے کی موجود ہے، بس کہ معاشرے کے اندر وہ امیر نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، وسعت نہیں رکھتا، ورنہ اپنے ضرورت کی جو روٹی ہے وہ اس کو حاصل ہو سکتی ہے، اور صلاحیت بھی ہے، اور دینداری بھی ہے، بس تمہارے معیار کے مطابق وہ اس طرح کی اس کی پوزیشن میں نہیں ہے جو آپ اپنے ذہن میں ایک پوزیشن رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نکاح میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو امیر نظر آتے ہیں وہ کیا غریب نہیں ہو سکتے، اور کیا نکاح کے ذریعے سے اللہ اگر انہیں ان غریبوں کو ہی امیر کر دیں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ اور امیری اور غریبی کا تعلق نکاح سے تو ہے نہیں، تو اس پر مدار مت رکھیں، مدار اس پر رکھیں کہ وہ دیندار ہے اور حقوق ادا کر سکتا ہے تو بس یہ کافی ہے، اس طرح نکاح کے معاملات آسان ہو جائیں گے، ورنہ انجام کو اور نتائج کو تم نہیں جانتے ہو۔ اگر وہ فقراء ہے اور اللہ نے چاہا تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور ایسے بے شمار واقعات سامنے ہیں اور مشاہدے میں ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ یہ اصل میں اس کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نکاح کرو گے تو مالدار ہو جاؤ گے۔ الاصح ان ھذا لیس وعدا عن اللہ تعالی اغناء من تزوج بل المعنی لا تنظروا الی فقر من یخطب الیکم۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مالدار کرنے کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو تمہیں پیغام نکاح دے رہا ہے اس کے فقر پر تمہاری نظر نہیں ہونی چاہیے۔ آیت کا اصل مدعا یہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص پاکدامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ احادیث سے یہ اپنی جگہ ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ہیں کہ اللہ پر ان کی مدد حق ہے، یعنی اللہ نے اپنے اوپر اس بات کو بطور فضل لازم کیا ہے کہ میں ان 3 افراد کی مدد کروں گا۔ المکاتب الذی یرید الاداء، وہ مکاتب غلام جو ارادہ کرتا ہے کہ آقا کی رقم پوری کر دوں اور جان چھڑا لوں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو ارادہ کرتا ہے پاک دامنی کا اور عفت کا، اور اسی مقصد کے لیے وہ نکاح کرتا ہے، محض اس کا مقصد نکاح شہوت رانی نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد نکاح خود کو گناہ سے بچانا اور پاک دامن رہنا ارادہ اور نیت ہو، تو پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ والغازی فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اور روایت میں موجود ہے کہ التمس الغنا بالنکاح، رزق اور غنا نکاح کے ذریعے تلاش کرو۔ اور کبھی ہوتا بھی ایسا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیوی کی طرف سے اسے بہت کچھ ملتا ہے اور راستے کھلتے ہیں، اور اسے خاندان سے واسطہ پڑتا ہے، اور یا اس میں چونکہ فکر معاش کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیحت کی حکم دیا کہ اگر وہ فقیر ہیں تو تم فقر کو مت دیکھو، بلکہ ممکن ہے کہ اللہ اپنے فضل سے پھر انہیں غنی کر دے۔ واللہ واسع، اور اللہ وسعت والا ہے، وسیع عطا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ معاشیات کی پوری بنیاد بھی اللہ کی مشیت پر ہے، جس طرح روحانیات کی بنیاد اللہ کی مشیت پر ہے، ہدایت اللہ کی مشیت پر ہے، تو معیشت اور معاشیات بھی اللہ کی مشیت پر ہے۔ علیم، اور اللہ مصلحت کو جاننے والا ہے، کس کو عطا کرنا ہے، کب عطا کرنا ہے، کتنا عطا کرنا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ انہیں غنی کر دے گا کہ انہیں کفایت والا رزق عطا کر دے گا، یا انہیں قناعت عطا کر دے گا، یا دونوں ہی دے دے گا۔ امام ابن کثیر نے حضرت ابو بکر سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ فی النکاح ینجز لکم ما وعدکم من الغنا، تمہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے تم اس کی اطاعت کرو، اللہ تم سے اپنا وعدہ پورا کر لے گا مالداری اور غنا کا۔ اس میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ گویا کہ تم اگر عفاف اور پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہیں کھلے گی۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کراؤ بے نکاحوں کا تم میں سے اور نیک لوگوں کا، یا جو قابل ہے نکاح کے، من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، وَإِمَائِكُمْ اور تمہاری لونڈیوں میں سے، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ واسع وسیع عطا کرنے والا ہے، علیم جاننے والا ہے مصلحتوں کو۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت نمبر 33 ہے، اور اس میں 9واں ادب ذکر ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ اگر نکاح کی وسعت اور گنجائش بالکل نہیں ہے، کہ وہ حق مہر ادا نہیں کر سکتا، نان نفقہ نہیں دے سکتا، یا مناسب کوئی رشتہ نہیں پاتا،
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے لیے آزادی ہے کہ وہ جو چاہے کرے، بلکہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی عفت و پاک دامنی کی پوری کوشش کرے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ پاک دامن رہنے کی کوشش کریں وہ لوگ، یعنی وَلْيَجْتَهِدُوا فِي الْعِفَّةِ، وَلْيَسْتَعْفِف کا یہ مطلب ہے۔ یہ الف سین برائے طلب، گویا کہ اپنے نفس سے پاک دامنی طلب کرے۔ وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جو طاقت نہیں رکھتے، جو نہیں پاتے نکاح کے اسباب۔ نکاحا یعنی استطاعت تزوج من المہر والنفقۃ، مہر نہ نفقہ کی طاقت نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ خود کو پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ کیسے کرے؟ وہ یہ کہ کوشش کریں کہ اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں، کوشش کریں کہ اپنی صحبت کو صالح رکھیں، کوشش کریں کہ وہ روزے رکھتا رہے، جیسے کہ ایک روایت حدیث میں ہم نے ذکر کیا، اور کوشش کرے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرے اور اللہ پر توکل رکھے، علم و فہم کے ذریعے سے اور اس قسم کی گناہ کے اسباب سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو پاک دامن رہنے کی پوری کوشش کرے۔ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور غنی کر دے گا کہ جب وہ یہ کوشش کرے گا اور اسی عفت و پاک دامنی میں وہ اس کوشش میں ہوگا کہ نکاح ہو جائے اور میں بچ کر رہوں، تو پھر اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ اس وقت تک وَلْيَسْتَعْفِفْ، کب تک؟ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ اشارہ ہے کہ یہ وقت دور نہیں کہ پھر نکاح ہو جائے گا، بس تم پاک دامن رہنے کی کوشش کرتے رہو، تم یہ کوشش کرتے رہو تو پھر حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ، اشارہ ہے کہ جب تم یہ کوشش کرو گے تو تمہیں غنا نصیب ہو جائے گا۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ کہ جو طلب کرتے ہیں تم سے مکاتبت، کتاب کا معنی لکھنا، یہاں الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ مکاتبت۔ مکاتب غلاموں میں اس غلام کو کہتے ہیں کہ جو غلام اپنے آقا سے کہیں یا اس کے کہے بغیر آقا اس سے کہے کہ تم اتنا مال لا کر مجھے دے دو، اتنی رقم لا کر مجھے دے دو تو میری طرف سے پھر تم آزاد ہو، اور یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ معاہدہ تحریر میں آتا ہے تو اس لیے اس کو کتاب اور مکاتبت کہا جاتا ہے، اور ایسے غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے۔ مکاتب غلام کا پھر حکم یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ جب اس کو مکاتب بنا دیا تو بس بنا دیا، اب اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس رقم کو پورا کر لے، جب تک اس نے رقم پوری نہ کی ہوگی وہ غلام رہے گا، اور جب رقم پوری کر کے دے دی تو آزاد ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ جو کہ تم سے مکاتبت کا مطالبہ کریں، مما ملکت ایمانکم، ان غلاموں میں سے جن پر تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں اور وہ تمہارے مملوک ہیں، اور وہ تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں مکاتب بناؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكَاتِبُوهُمْ، تو انہیں مکاتب بناؤ۔ یہ وجوبی حکم نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ ضرور بنانا ہے پڑے گا، بعض اہل علم اور بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ واجب ہے کہ مکاتب بنائیں، اور اس کے حوالے سے کچھ روایات بھی پیش کرتے ہیں، لیکن جمہور فقہاء علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مکاتب بنانا واجب نہیں ہے، اس کا مال ہے وہ جس طرح رکھے، لیکن چونکہ اسلام ترغیب دیتا ہے کہ غلام آزاد ہو کسی طرح، اور یہاں تو بالخصوص وہ رقم دے رہا ہے
یعنی فری میں آزاد کرنا بھی نہیں ہے، تو پھر تو اور زیادہ اس بات کا استحباب ہے اور یہ بہتر ہے اور اچھا ہے۔ تو نصیحت کی جا رہی ہے کہ فکاتبوہم، کہ ان کو مکاتب بنا لو اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ لکھ لو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم سمجھتے ہو اور تمہیں معلوم ہو ان میں کوئی خیر، وہ خیر یہ کہ تمہیں یہ پتہ ہو کہ میں ان کو مکاتب بناؤں گا تو اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ کما کر دے دے گا، یہ اتنا امانت دار ہے کہ یہ بھاگے گا نہیں، یہ اتنا کسب والا ہے کہ یہ کر سکتا ہے، اس کو یہ قدرت حاصل ہے اور یہ امانت ہے، اس میں یہ صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ کوئی ایسا کافر اور بے دین اور گمراہ نہیں ہے کہ جب آزاد ہوگا تو فساد پھیلائے گا۔ جب تم ان میں کوئی بھلائی محسوس کرو، اس بھلائی سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان میں قدرت دینے کی ہے، کسب ہے، امانت ہے، دینداری ہے، ایمان ہے، اچھائی ہے، فساد پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ سارے الفاظ مختلف صحابہ تابعین سے جو الفاظ مروی ہے وہ سبھی خیرہ کے اندر داخل ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ مال مراد ہے، کہ اگر تم سمجھتے ہو ان میں خیرن کوئی مال اور کسب کہ وہ یہ پیسے کما کے دے سکتا ہے۔ حسن بصری سے مروی ہے کہ مراد امانت اور دینداری ہے، الامانت والدین۔ اور سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ انہم یریدون بذالک الخیر، تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ یہ جو مکاتبت لینا چاہتے ہیں اس سے ان کا ارادہ خیری کا ہے، اور یا صدق و وفاء، وہ سچا ہے، وفادار ہے۔ اس طرح یہ کئی الفاظ ہیں لیکن سب میں کوئی ٹکراؤ تضاد تو نہیں ہے، تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دے دو ان کو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہ عام مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے مکاتبین کی تم مدد کرو۔ اغنیاء سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی زکوٰۃ ان مکاتبین کو دے دو۔ غلام کے آزاد کرنے میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، وفر رقاب۔ اور ان آقاؤں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو مال کا کچھ حصہ معاف کر دو، جب اس نے دیے پیسے اور تھوڑے رہتے ہیں تم معاف کر دو، اپنے مال میں سے کچھ دو، ان کے ساتھ معاونت کرو۔ تو آتوہم میں دونوں داخل اور شامل ہیں، زکوٰۃ میں دے بھی دے۔ اور زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، بالکل۔ تو اس جملے میں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، اس جملے میں جو اسلام کے معاشی اصول بھی ضمناً ذکر ہو رہے ہیں کہ اسلام کی جو معاشی پالیسی ہے اس کے مطابق ہر چیز کی ملکیت حقیقی کس کی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ نے یہ ملکیت لوگوں کو عطا کی ہے، مگر اس پر کچھ چیزوں کی پابندی رکھی ہے، کچھ کو جائز اور کچھ کو ناجائز قرار دیا ہے، کچھ کو حلال اور کچھ کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام نے یہ پالیسی بھی نہیں رکھی کہ ساری چیزیں وقف ہے، جو چاہے آ کے لے لیں، اور یہ پالیسی بھی نہیں رکھی ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کا مالک ہے اور جیسے چاہے خرچ کرے اور ٹوٹلی آزاد ہے۔ نہ تو اسلام میں کیپٹلزم ہے، نہ سوشلزم ہے، نہ سرمایہ دارانہ سسٹم ہے، نہ اشتراکیت ہے، نہ تو ہر شخص کو ٹوٹلی آزادی ہے اور نہ ہی ہر چیز مشترک ہے، بلکہ اللہ حقیقی مالک ہے، اور اللہ ہی نے جس اختیار اور جن پابندیوں کے ساتھ مال عطا کیا ہے اس میں مجازی لوگ مالک ہیں۔ بس اللہ کی جو پابندیاں ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے انسان بچتا اور رکتا رہے، اور باقی اس کے علاوہ وہ آزاد ہے۔ یہ من مال اللہ، اللہ کا مال، اور الذی آتاکم، اللہ نے تمہیں دیا ہے، ان دو الفاظ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ تو ان کو مکاتب بناؤ، یہ ایک حکم ہے، لیکن اب تو غلاموں کا یہ غلامی کا نظام اور سسٹم نہیں ہے۔ اسلام
غلامی کے نظام اور غلامی کے سسٹم کو پسند نہیں کرتا، ترجیح نہیں دیتا، لیکن اس پر مکمل پابندی بھی نہیں لگائی ہے کئی مصالح کے پیش نظر۔ اسلام سے پہلے ہزاروں سال سے غلامی کا نظام اور سسٹم چل رہا ہے اور چل رہا تھا۔ اسلام نے آ کر یکدم سے اس پر پابندی نہیں لگائی تاکہ معاشرتی اور معاشی بگاڑ عالم میں پیدا نہ ہو۔ البتہ ترغیبات دی، مفت آزاد کرنے میں ثواب ہے، اور کئی کفارات میں، زہار کے کفارے میں، قسم کے کفارے میں، قتل خطا کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیبات دی، اور اگر مفت میں نہیں تو مکاتب بنانے کی ترغیب دے دی، اور اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ لیکن ٹوٹلی اس کو ختم اس لیے نہیں کیا کہ پھر تو مسلمانوں پر کفار کو جرت ہو جاتی کہ وہ تو غلام بناتے رہتے اور مسلمان کے لیے اجازت ہی نہ ہوتی، وہ مسلمان تو ایک مغلوب قوم کی حیثیت سے ہوتی، جبکہ اسلام غلبہ چاہتا ہے۔ تو اس کو اسلام میں یکسر پابندی تو نہیں لگائی، مگر غلامی کے اس سسٹم اور نظام کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ یہ اسلام کا غلامی کا مسئلہ غلامی ہے۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، یہ 10واں ادب ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور مجبور نہ کرو اپنی لونڈیوں کو، اپنی باندیوں کو، علی البغاء، بدکاری پر۔ بغا بدکاری، اور یہ مصدر ہے، اور یہ اس زنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ خاص کر عورتوں میں یہ لفظ ہے، بغا کا لفظ۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی کچھ باندیاں تھیں، اور وہ ان سے مطالبہ کرتا تھا کہ جاؤ اور مال تلاش کر کے لاؤ، بدکاری کر کے، اور کئی ایسی باندیوں کو وہ استعمال کرتا تھا۔ تو اس آیت میں اس سے روکا گیا۔ جاہلیت کے رواج میں آزاد عورتوں کا رواج تو نہیں تھا، لیکن باندیوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور ان پر اس کے لیے جبر بھی کیا جاتا تھا، جبکہ وہ باندیاں پاک دامن رہنا چاہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے روکا اس رواج کو ختم کرنے کی وجہ سے کہ جب یہ باندیاں تعفف اور پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، پھر تم ان پر دباؤ ڈال کر، مجبور کر کے تم ان سے زنا کراتے ہو تاکہ تم پیسہ کماؤ، تاکہ تم مال کماؤ، تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کو سختی کے ساتھ روکا۔ کیوں روکا؟ اس لیے کہ رواج تھا معاشرے میں اس طرح۔ اس شان نزول کے پیش نظر اس آیت میں جو یہ قیودات ہیں اور یہ جو روکا گیا ہے، یہ اس لیے کہ اس رواج جاہلیت کو روکنے کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ وَلَا تُكْرِهُ، اور مجبور نہ کرو، فَتَيَاتِكُمْ، اپنی لونڈیوں کو، عَلَى الْبِغَاءِ۔ فتياتكم جو ہے وہ کس طرح کا لفظ ہے؟ فتياتكم، یہ فتا اور فتیہ، فتیۃ مؤنث ہے نا، مقصد یہاں باندیاں ہیں، اور جوان اور نوجوان کے لیے یہ لفظ، اس لفظ کے اندر ایک قوت کا مفہوم موجود ہوتا ہے، قوت کا لفظ موجود ہوتا ہے، لیکن اسی لیے فتویٰ بھی کہتے ہیں مضبوط جواب کو۔ یہاں علی البغاء اور لا تکرہو اور شان نزول کے پیش نظر مراد باندیاں ہیں، اور ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایج گروپ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہاں ظاہر ہے کہ چونکہ انہی کو واقعتاً استعمال کیا جاتا تھا۔ میں نے اس لیے شروع میں بتایا کہ چونکہ واقعہ حال یہ تھا کہ ان کو استعمال کیا جاتا تھا، اور آگے کا جو لفظ قید ہے، ان اردنا تحصنا، اگر وہ ارادہ کرتی ہیں اور چاہتی ہیں پاک دامن رہنا، تو تم انہیں مجبور نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ پاک دامن رہنا نہیں چاہتی تو تم ان پر زبردستی کر سکتے ہو، یہ معنی تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ پاک دامن وہ رہنا چاہے گی تو تبھی زبردستی کی کیفیت پیدا ہوگی، ورنہ تو ہوگی نہیں۔ اور پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، حقیقت میں واقعہ یہی تھا کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی تھی،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر پاک دامن رہنا نہیں چاہتی تو پھر تو کوئی بات نہیں. تو اس کو کہتے ہیں قید واقعی. یہ قید اتفاقی اور قید واقعی ہے کہ واقعہ حال یہ تھا، یہ قید احترازی نہیں ہے. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم تلاش کرو اور طلب کرو اس کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کا سامان. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ، اور جو ان پر جبر کرے گا، زبردستی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، پس بے شک اللہ ان پر زبردستی کرنے کے بعد. اکراہن اس کو کہتے ہیں اضافت الی المفعول، یہ اضافت الی المفعول بھی ہے. اللہ ان پر جبر کرنے کے بعد، ان پر جو تم جبر کرتے ہو اس کے بعد اگر ان سے یہ گناہ سرزد ہوتا ہے اور وہ نہ رضامندی سے نہیں کرتی لیکن وہ مجبور ہیں، تو غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس لیے کہ خطا اور نسیان اور جبرن اگر کوئی کام ہوتا ہے کسی سے تو اس میں اس کا ارادہ جب شامل نہیں ہوتا تو مجبوری میں وہ کام کرنے پہ آخرت میں وہ گناہگار نہیں ہے. اور اس سے بطور استنباط کے مراد تو یہ لونڈیا ہے لیکن بطور استنباط کے یہ بھی بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ یہ معنی بھی مراد ہوا کہ یعنی جب تم بالغ لڑکیوں کے مناسب رشتے آنے کے باوجود ان کو نکاح پر نہیں دو گے تو یہ گویا کہ ان کو ناجائز طریقے پر خواہش پوری کرنے کے لیے مجبور کرنا ہے. تو اس میں اشارہ ہے کہ جب مناسب رشتہ ملے تو فوراً رشتہ پہ دے دیا کرو تاکہ فحاشی نہ پھیلے. یہ اس آیت کا جو مفہوم ہے یہ اس کا اصل نہیں استنباط ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اس آیت میں اس صورت کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور صورت کا ایک حصہ احکام کا آداب کا ختم ہو رہا ہے. تو ترغیب کے لیے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے آیات مبینات، واضح آیات. عقائد کی آیات کے لیے بینات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مسائل و احکام کے لیے مبینات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آیات مبینات، وضاحت کرنے والی. تو ہم نے احکام اتارے ہیں، احکام نازل کیے ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا، اور من قبلکم، اور نمونہ ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. پچھلے لوگوں کے واقعات بھی تمہارے سامنے بیان کی ہیں. اس کتاب میں ایک تو احکامات ہیں اور دوم اس کتاب میں قصص اور واقعات ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت کی باتیں ہیں، فضائل کی باتیں ہیں، ترغیبات ہیں اور کئی چیزوں سے روکنا ہے. للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، یعنی جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان منتفعون کے لیے. متقین سے مراد یعنی فائدہ انہی کو ہوگا جو اس راستے پر اور ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں. مثلاً کا جو لفظ ہے یہاں اس سے مراد یا تو نمونہ اور واقعات ہیں، یا اس سے مراد ما قبل شریعتوں کے مشابہ احکام ہیں، اور یا اس سے مراد عجیب قصے ہیں کہ جس طرح تمہارے پاس یہ آیات نازل ہوئی حضرت عائشہ کا یہ واقعہ اور ان کی برات کا، اس سے پہلے کے لوگوں کی بھی برات کی کچھ واقعات ہم نے تمہارے لیے نازل کیے ہیں. جیسے اللہ نے حضرت مریم کی برات اور یوسف علیہ السلام کی برات کا واقعہ قرآن میں نازل کیا ہے. اور موعظت، وعظ کے اندر منع اور روکنے کا معنی موجود ہے. ایسی نصیحت جس کے ذریعے سے لوگ برائی سے رک جائے، اس کو کہتے ہیں موعظت. اور متقین کی جو تخصیص ہے وہ اس لیے کہ فائدہ اٹھانے والے اصل میں یہ لوگ ہیں.
تو آیات مبینات سے پورا قرآن اور بالخصوص اس صورت کے احکام مراد ہیں کہ جو ہم نے نازل کیے ہیں، اب اس سے تم فائدہ حاصل کر لو، اور وہ فائدہ یہ کہ جب تم ان آداب اور ان احکام پر عمل کرو گے تو فحشاء اور منکرات اور گناہوں سے تم بچو گے اور تمہارا معاشرہ پاک بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔